السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لرن دا ہولی قرآن۔ تو یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمارے اس چینل سے اپنے بچوں کو بہت ہی کم وقت دے کے دن میں اور بہت ہی کم عرصے کے ٹائم میں قرآن پاک کو آسانی سے پڑھا پائیں گے۔ قرآن پاک کی تعلیم سے آسانی سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ خود بھی تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ہمارے یوٹیوب چینل سے قرآن پاک پڑھنا سکھائیں۔ تو ہم نے تختی نمبر 16 تشدید بعد ما بعد حروف مدہ کا سبق نمبر 3 پڑھ لیا تھا۔ یہ دو ورڈ پڑھ رہے ہیں، 1 2 3، اور یہ آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 4۔ یہ 2 ورڈ پڑھیں گے، پھر آگے یہ 2 ورڈ اور یہ 1 ورڈ جو ہے انشاءاللہ اکٹھا پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی بچے کو قرآن پاک پڑھائیں تو ایک بار درود ابراہیمی ضرور پڑھا دیں۔ اگر کوئی اور درود پاک آتا ہے تو وہ بھی پڑھا دیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ اس سے ایک تو بچے کا حافظہ تیز ہوتا ہے، دوسرا بچے کو سبق جو ہے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو نون مد پیش جون، نون یا زیر نیم۔ یہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھانا ہے۔ ہم نے یہاں سے جوڑ نکالنا شروع کیا ہے۔ حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو نون مد پیش جون، نون یا زیر نیم۔ یہاں سے حاجونی، اتحاجونی۔ اگر بچے کی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ ایک لفظ ملاتا ہے اور آگے والا جوڑ نہیں سکتا، سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو جیسے پہلے میں نے پڑھا ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھائیں۔ اگر بچہ یہاں سے لے کے نون یا زیر نی تک اکٹھا پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو اکٹھا پڑھائیں، جیسے کہ میں بھی پڑھوں گا۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، حا الف جیم مد زبر حا، جیم واو نون مد پیش جون، نون یا زیر نیم۔ یہ حاج جون نیم، حاجونی، اتحاجونی۔ یہاں ہم نے حا الف جیم مد زبر، لیکن یہاں پہ جیم کے اوپر پیش ہے، آگے واو جوڑ رہی ہے، جیم واو مدہ ہے، جیم واو نون، اور نون کے اوپر تشدید ہے، جیم واو نون مد پیش جون، اتحاجون، نون یا زیر نیم، اتحاجونی۔ تو یہ لفظ تھوڑا باقی لفظوں سے مختلف ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھا کے پڑھائیں گے ترتیب کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ آگے والا دوسرا ورڈ پڑھتے ہیں۔ کوئی غلطی ہوگی، کوئی بات یاد رہ جائے گی تو انشاءاللہ دوسری بار پڑھنے میں سمجھا دوں گا۔ جی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، والا، تا زبر تا، والا تا، حا دواد مد کھڑی زبر حاد۔ یہ پہلے حا کو دواد کے ساتھ جوڑنا ہے، پھر آگے دواد کو واو کے ساتھ بعد میں جوڑیں گے۔ پہلے حا کو دواد کے ساتھ، کیونکہ حا دواد مد کھڑی زبر حاد۔ یہ اکثر بچوں سے یہ ہو جاتا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور وہ ایسے یاد کر لیتے ہیں
ہا دواد واو پیش مد کھڑی زبر، وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں اور وہ سارے لفظوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، حالانکہ ترتیب ایسے ہے ہا دواد مد کھڑی زبر ہاتھ، دواد واو پیش دو، حادو، ولا تحاضو نون زبر نا، ولا تحاضون، تو یہ جیسے بریلوی پڑھتے ہیں۔ اب کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ورڈ واو زبر وا، لام الف زبر لا، والا تا زبر تا، والا تا، ہا زواد مد کھڑی زبر ہا، زواد واو پہ زو، حازو، ولا تحازو نون زبر نا، ولا تحاضون، جی دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، ہا الف جیم مد زبر ہا، جیم واو نون مد پیش جون، نون یازر نی، حاجونی، اتحاجونی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، والا تا زبر تا، والا تا، ہا دواد مد کھڑی زبر ہا، دواد واو پیش دو، حادو، ولا تحادو نون زبر نا، ولا تحادون۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل آپ کو انشاءاللہ فری میں دیا جائے گا، اور آپ کے بچے کا جو بھی مسئلہ ہو تو وہ بتا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز اچھے طریقے سے سمجھانے کی۔ اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی بتا دیا کریں، تو اس کو بھی ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ اور جو ہمارے اس یوٹیوب چینل سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ہم آپ کی ویڈیوز کو ڈیلی کی روٹین پہ دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔